بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کی داستانیں تو آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن حضرت دینا کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ دوستو، یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیوں کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور یہودیوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے جدید مذہب سکھ ازم کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ 52 لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دور آخر یہودی دور قوم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوال کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی دوسرا باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پرستی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ جذبہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس زمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی بائبل اور تلمون دونوں میں موجود ہے۔ تلمون یہودیت کا مجموعہ قانون ہے جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہا یعنی تاریخ ابن کثیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 454 میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شیخم نامی بستی سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے یہاں کے زمیندار جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی۔ یہاں یعقوب نے اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و ایمان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن دینا کے ہمراہ اس جگہ پر رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس بستی یعنی شیخم کے باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور ان کے اہل و عیال کو بھی اس ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمود اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب کی بیٹی دینا کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمود حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دے دیں گے۔ حضرت یعقوب کے 2 بیٹے شمعون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے اس بستی کے فرما روا جمور سے اپنے دادا حضرت اسحاق سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لاوی اور شمور نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی سے کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کے ختنہ نہ ہوا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن شیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کے لیے ختنہ کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی،
بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب یہ تمام شہر ختنہ کروا چکا تو اس کے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب کے بیٹوں کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بستی کے حاکم جمور اور شہزادے شکم سمیت تمام بستی کے لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غم زدہ ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمعون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کے سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ یعنی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل آج بھی اسی ہٹ درمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔